یہ بات 100% یقین سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن لگ رہا ہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد ملک میں معلق پارلیمنٹ اور مخلوط حکومت ہوگی، جبکہ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے ملک کے حمالیائی معاشی چیلنجز میں اقتدار حاصل کرنا بھی ایک کڑا امتحان ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک کی دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ناقابل یقین وعدوں کے ساتھ خوابی منشور تو جاری کر دیے، لیکن کسی جماعت کے منشور میں IMF یا SIFC کا ذکر تک نہیں ہے۔ میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو نے اپنے انتخابی منشور میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے کسی ایک منصوبے کا ذکر نہیں کیا۔ بزنس کمیونٹی IMF کے اہداف اور SIFC کے اقدامات سے بہت پر امید ہے۔ الیکشن کے ذریعے انہیں سیاسی غیر یقینی کے خاتمے اور اقتصادی بحالی کا امکان ہے، لیکن کاروباری برادری کو معیشت کی مستحکم ہونے اور اس کے مستقبل پر تشویش بھی ہے۔ بزنس لیڈرز کے ذہنوں میں یہ سوال گھوم رہا ہے کہ آنے والی مخلوط حکومت کی سمت کا کیسے تعین ہوگا۔ ایکسپریس ٹریبیون نے آج اپنی رپورٹ میں پاکستان بزنس کونسل کے چیف ایگزیکٹو احسان ملک، ایپٹما کے چیئرمین آصف انعام، اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری جنرل عبدالعلیم، کراچی چیمبر کے صدر انجم نثار کی تجاویز اور سفارشات پیش کی ہیں، جس میں بزنس لیڈرشپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ پرانے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ اور مارچ 2024 کے بعد ایک اور IMF پروگرام نئی حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ معیشت کا بعد از الیکشن منظرنامہ، پاکستان کی معیشت کس رخ پہ آگے بڑھے گی، مخلوط حکومت اور اس کے ساتھ دوسرے جو لوازمات ہیں جو خاص طور پہ ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران دیکھے، جس میں کہ معیشت پہ کچھ استحکام آتا نظر آیا، جس میں خاص طور پہ SIFC کا بڑا کلیدی کردار تھا پاکستان کا معاشی مستقبل۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور ممتاز کارپوریٹ لیڈر جناب محمد اورنگزیب کو، جو پریزیڈنٹ بھی ہے حبیب بینک کے، اس کے علاوہ بورڈ ممبر ہے پاکستان بزنس کونسل کے۔ بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب عام تاثر یہ ہے ہماری کارپوریٹ ورلڈ کے اندر، ہماری بزنس لیڈرشپ میں، کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر حال میں پاکستان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایک سرٹینٹی آئے گی، ایک ڈاؤن دا روڈ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ڈیموکریسی بہرحال کسی بھی انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے ہوپس جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان حالات کے باوجود، جبکہ اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور معیشت پہ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ بہتری کے امید ہے بزنس لیڈرشپ کو الیکشن کے بعد۔ جی کامران صاحب، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو انگیج ود یو، بیکاز ماشاءاللہ آپ اتنی ریسرچ اور ہوم ورک کر کے آتے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا، دیکھیے یہ ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ 2024 میں جب ہم داخل ہوئے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے، الحمدللہ are much better than where we were back in early 2023۔ سر جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ سوچنے کی اراؤنڈ پالیسی پرسکرپشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ The incoming administration has to go into an execution mode right away۔ تو اس میں جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، it's not the what and why, it's always the how part of it۔ تو اب اس میں جو اگلے جو 90 دن ہوں گے for the incoming administration، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ اس میں سر آپ نے ایک تو کامران صاحب یہ ٹرانزیشن کی بات کی، جو پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے which is extremely important and everyone is watching، our investors are watching, the foreign governments are watching, our own people here in Pakistan are watching۔ so انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ بڑی اچھی طرح یہ ایک انکمنگ ایڈمنسٹریشن آ جائے گی۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ٹرانزیشن ہے is how do we go from the 9-month SBA، جس کی 13 یا 14 اپریل کو جو it'll expire، and how do we get into an extended fund program with the IMF۔ This Kamran Sahab has to be the most immediate issue for the incoming administration۔ اور اس میں دیکھیں ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، جو نیگوسیشن کی بات ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ we want a larger program and a longer program۔ دیکھیں ابھی ارجنٹینا کا ہوا، ایز وی اسپیک ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ لانگر اور لارجر پروگرام اس لیے چاہیے تاکہ جو اگلی حکومت آ رہی ہے اگلے 5 سال کے لیے، ان کو یہ کافی چیزیں فرنٹ لوڈ نہ کرنی پڑیں۔ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وی نو ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے یہ لارجر اینڈ ایکسٹینڈڈ پروگرام وڈ بی ایکسٹریملی ہیلپفل۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس وقت ہونی ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں اورنگزیب صاحب، اس میں تو کسی کو رتی برابر شک نہیں ہے
کہ ہماری پہلی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ایس بی اے ختم ہو آئی ایم ایف کے ساتھ، ہم ایکسٹینڈڈ جو فنڈ ہے اس کی فیسلٹی کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور 3 سال کا اسی انداز کا کوئی بڑا پروگرام ہم کریں. یہ مجھے فرمائیے کہ جو پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، پھر ہر پاکستان کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کچھ گروتھ آئے، کچھ جاب کریشن زیادہ ہو، کچھ ہم ایک عرصے تک ہم نے نہیں دیکھی، ایک اسٹیگنیشن دیکھی ہے، وہ اس میں کوئی اسٹیمولیشن نظر آئے، کوئی ایکزوبرنس مارکیٹ کے اندر نظر آئے. کسی آئی ایم ایف پروگرام کے ہوتے ہوئے جو کہ ایک طرف تو ہم اسٹیبلٹی ہمیں دے رہا ہے، مگر یہ جو لوازمات ہیں ہماری کہ اب ہمارے ایسے حالات ہو کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو، تو وہ ہم اس کے باوجود وہ مینیج کر سکتے ہیں، وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو میکرو اسٹیبلٹی کی میں نے بات کی ہے، دا مومنٹ دا فنڈ کمز ان، اور یہ لانگر ٹرم اگر ایک چیز آ جائے گی کہ تو اس سے ایک اسٹیبلٹی ضرور آئے گی. دین وی ہیو ٹو موو فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے. اب اس میں دیکھیے میں ضرور یہ کہوں گا، اینڈ آئی ووڈ گیو کریڈٹ ٹو دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن، کیونکہ یہ دے ہیو بلٹ اے ویری اسٹرانگ گراؤنڈ اراؤنڈ ہاؤ وی کین موو فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ. تو اب اس میں جیسے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے اس پہ جو ایف بی آر کی اصطلاحات ہیں، برنگنگ ادر سیکٹرز ان ٹو دا ٹیکس نیٹ، آئی تھنک از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اسی طرح جو ایکسپینڈیچرز والا سلسلہ ہے، دیکھیے گورنمنٹ کے پاس اس وقت جو فسکل سپیس ہے بہت کم اویلیبل ہے. تو یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے نا کامران صاحب، آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو برنگ دا فلپ. آپ کو پی ایس ڈی پی انگیج پہ پورا ریلائی نہیں کرنا، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت wants to drive things, they want to play an important role in this growth story. تو یہ جو پی ایس ٹی پی کی بات ہو رہی ہے، I think that's one part of it. The other part is جو privatization کا ہے. Again the caretaker administration, I think not only PIA but many other SOEs کہ جب ہم ان کو لے کر جاتے ہیں in the private sector، اس سے by definition فلپ آئے گا. اور دیکھیے کامران صاحب، میں تو یہ بڑا کلیئر ہوں کہ ان ساری چیزوں میں جو ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے، دیکھیے یہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے which is not there only for FDI, but it's a platform where various ministries and various administrations, whether it's civil or the military, they come together to make very, very tough decisions. اور اگر ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے کامران صاحب، تو دین وی ول ہیو ٹو میک ٹف ڈیسیجنس. میں اپنے ادارے میں یہ کہتا ہوں، اٹس بیٹر ٹو میک اے رانگ ڈیسیجن رادر دین نو ڈیسیجن. ہمارے ملک کا ایشو یہ رہا ہے کہ جو انڈیسیجن ہے دیٹ لیڈس ٹو. تو اورنگزیب صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، ظاہر ہے